اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب۔ توصیف شیرانی انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ سورہ اخلاص کو 9 بار پڑھنے سے 3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے 3 قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے، رہنمائی فرمائیے۔ جناب توصیف شیرانی صاحب، دیکھیے قرآن، یہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کے برابر۔ تو ظاہر ہے 3 دفعہ جب سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پورے قرآن کے برابر ہو گیا ثواب اس کا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کا مفہوم بیان کیا، بڑا زبردست مفہوم بیان کیا۔ بہت سارے اس میں اقوال ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جناب سے سورہ اخلاص ہی کو 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز کا نا ایک اصل ثواب ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کے یعنی ثواب کی ہوتی ہے کوانٹٹی۔ ہمیں کوانٹٹی کی بھی ضرورت ہے اور مختلف قسموں کے ثواب کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے صدقے کا ایک ثواب ہے اللہ کے دربار میں، اس کا ایک وزن ہے، اور نماز کا ایک الگ ثواب ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دونوں ثواب میں برابر ہوں، لیکن ثواب کی نوعیت میں بڑا فرق ہوگا۔ اس کی مثال ایسے، جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا، تو آپ کو مختلف قسم کی سہولتیں ملتی ہیں، تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کریں آپ، یا فوج میں چلے جائیں تو تنخواہ الگ مل رہی ہوتی ہے، علاج معالجے کی سہولت یہ ایک الگ قسم کا فائدہ ہے، رہائش کی سہولت ایک الگ قسم کا فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں ہمیں مختلف قسم کے فائدوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ثوابوں کی ضرورت ہوگی۔ تو قرآن پڑھنے سے جس نوعیت کا ثواب ملتا ہے وہ نوعیت الگ ہے، اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، مگر نوعیت وہ نہیں ہوگی جو پورا قرآن پڑھنے سے ملتا ہے ثواب، یعنی پورا قرآن پڑھ کے جو ہمیں ملتا ہے۔ تو الگ الگ نوعیت کے ثواب ہمیں جمع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے گا، لیکن جب ہم الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھیں گے تو بھی 1 قرآن کا ثواب ملے گا، مگر اس کی نوعیت بالکل الگ ہوگی۔ تو اس لیے اس پر اکتفا کر کے قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا کہ جی کیونکہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے تو اب میں پورا قرآن ہی نہ پڑھوں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو مفہوم لیں گے نا، وہ مفہوم لیں گے جو صحابہ نے سمجھا۔ تو صحابہ نے کہیں بھی یہ حدیث سننے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ اب ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم 3 دفعہ قل ہو اللہ ہی پڑھا کریں گے۔ تو ہمیں 3 دفعہ قل ہو اللہ بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن کا ثواب مل جائے، لیکن اس کی وجہ سے کنٹینیو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مختلف صورتوں پہ جو مختلف فضیلت ہے، جب آپ قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں تو بہت ساری بیچ میں صورتیں آتی ہیں جن کی الگ الگ فضیلت ہے پڑھنے کی، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے جو صرف قل ہو اللہ پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ختم ہو گیا، مخصوص صورتیں ہم نے فکس کی ہوئی ہیں کہ جی فجر کے بعد فلانی صورت، عصر کے بعد فلانی صورت، مغرب کے بعد فلانی صورت، اور عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے فلاں صورت۔ تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ اول تو صورتوں کے جو الگ الگ فضائل ہیں نا، فلاں وقت میں فلاں صورت پڑھنا، ان میں زیادہ تر حدیثیں سند کے لحاظ سے ضعیف بھی ہیں۔ سورہ ملک والی صحیح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں سورہ ملک پڑھنی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری حدیثیں اس بارے میں، سورہ یاسین کے جیسے آتا ہے فجر میں پڑھنا، وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اصولی طور پر یہی ہے کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت الحمد سے لے کے والناس تک کرنی چاہیے، یعنی آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، پھر یا آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں ہوتا 1 پاؤ پڑھ لیں، اور کنٹینیو پڑھتے پڑھتے سورہ ناس پہ ختم کریں۔ تو جو صحیح طرح آرام سے پڑھ سکتے ہیں وہ روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے، نہیں تو 2 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، نہیں تو 4 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، یہ بھی نہیں ہوتا تو سال میں کم از کم 1 قرآن ہو، اور رمضان میں 1 الگ قرآن ہو۔ تو اس طرح قرآن کو کنٹینیو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ یہ مخصوص فضائل حاصل کرنے کے لیے مخصوص اوقات پہ صورتیں پڑھ لینا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے، باقی مردوں کو ایصال ثواب کرنا 3 دفعہ یا 9 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے
تو وہ کئی بار میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی نیکی کا میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یہی جمہور کی رائے ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے صدقے کی اجازت دی۔ تو جیسے صدقہ ایک نیکی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ایک نیکی ہے، تو صدقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کسی کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جمہور کا مذہب ہے، اس میں صرف امام شافعی نے ہماری معلومات کے مطابق اختلاف کیا، ان کے نزدیک سے صدقہ پہنچانا جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے، قرآن پڑھ کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ فوکس ایصال ثواب میں صدقے ہی کو کرنا چاہیے۔ تو اب 3 دفعہ ظاہر ہے جب ایک قرآن کا ثواب ہے تو 9 دفعہ پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ 3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایصال ثواب کا کھانا رشتہ داروں کو کھلانا، کیا ایصال ثواب کا کھانا رشتہ داروں اور برادری والوں کو کھلانے سے میت کو ثواب ملتا ہے؟ ظاہر خان کوئٹہ سے۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ میت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اب صدقہ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، اصولی طور پر تو مالدار کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، غریب کو بھی کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ جو آپ رشتہ داروں کو دیگیں منگوا کے کھلائیں گے نا ابا کے ثواب کے لیے یا کسی میت کے، تو یہاں یہ ایک دوسرے شریعت کے اصول سے ٹکرا رہا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ دیگیں پکانا، کھانا کھلانا یہ شادی بیاہ کے اور خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، مردوں پہ نہیں ہوتا، یہ میت کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کے اس اصول سے یہ چیز ٹکراتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان کے ماموں چاچوں کو بلایا، ان کی دعوت کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں کہ ابا کو ثواب پہنچے۔ تو یہ شریعت میں کھانا اور ولیمے جو ہے نا، یہ خوشی کے موقع پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں میت پہ نہیں ہوتی، میت پہ سوٹ بھی نہیں کرتی یہ چیزیں۔ تو اس لیے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، چپکے سے غریبوں کو کہیں چھپڑ میں لے جا کے کچھ کھلا دیا کریں، بس یہ کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ جب آپ اپنے بڑوں کو کھلاتے ہیں، خاندان والوں کو کھلاتے ہیں، اس میں ایصال ثواب کی نیت کریں گے تو یہ ان کی بے ادبی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے ابا کو بلایا، ابو کو انوائٹ کیا، ڈیڈی میں چاہتا ہوں آج ڈنر میرے ساتھ ہو جائے، میں بہت دل سے، بہت دن ہو گئے، مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ڈنر آپ کائنڈلی میرے ساتھ کریں، میں آپ کو ڈنر کراؤں گا کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ، اور ابا کو آپ لے گئے وہاں پہ، جی ابا کو آپ نے چرغے کھلائے، مرغے کھلائے، ابا بڑے خوش کہ آج تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا اکرام کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے بل ادا کیا تو اس کے بعد آپ نے کہا ابو یہ میری چونکہ وائف کا انتقال ہو گیا تھا نا، میں نے اپنی بیوی کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کو کھانا کھلایا ہے۔ ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کو، یار تجھے سالے اپنی بیگم کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے بھینٹ چڑھا رہا ہے تو، یعنی یہ عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ جب خاندان والوں کو کھلائے پلایا جاتا ہے تو گفٹ اور ہدیے کے طور پہ ثواب اس میں بھی ملے گا، لیکن اس میں صدقے کی نیت یا ابا یا ماموں یا چاچے کو ثواب پہنچانے کی نیت نہیں کی جاتی، یہ بے ادبی کی بات ہوگی۔ تو چاچا کی آپ دعوت کر رہے ہیں، چاچا بڑی خوشی خوشی آ گئے چچا، اور آپ ان کو کھلایا، کوفتے کھلائے، چچا بڑے خوش کہ آج تو میں کیسے خیال آ گیا، چچا وہ اصل میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا دادی کو ثواب پہنچانے کے لیے میں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو آپ ہی کے ایصال ثواب کی نیت کر لوں۔ تو چچا میں غیرت ہوگی، اس کو غصہ آئے گا، بھائی تو سالے ہماری دعوت کر رہا ہے تو یہ اب کیا کر رہا ہے، یعنی یہ چیز ذوقی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ جب کسی میت کو ثواب پہنچائیں تو غریبوں کو چپکے سے لے جا کے، بھوکے ننگوں کو، بیچاروں کو جو پہننے کا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، برہنہ ہے، ان کو لباس پہنا دیں، ان کو جناب آپ کھانا کھلا دیں چپکے سے، اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ باپ کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں میں، ورنہ وہ دعا مانگیں گے اللہ کرے سب کے ابا دنیا سے مر جائیں وہ۔ تو اس لیے اس طرح سے ثواب پہنچانا ہی چاہیے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے ثواب پہنچانے کا۔